السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج سٹاک مارکیٹ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، بلڈ بات تھا سٹاک مارکیٹ میں۔ 2000 سے زائد پوائنٹس مارکیٹ کم ہوئی، ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، مہنگائی تاریخی ہے، بہت مہنگائی وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی ہے۔ پچھلے 3-3.5 سال میں یہ مہنگائی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ نومبر میں 11.5% تھی۔ منی بجٹ آ رہا ہے جس میں مراعات جو ہیں 350 ارب کی، اس کی ٹیکس مراعات ختم کی جا رہی۔ یہ جو سب اور تجارتی خسارہ 5 ارب ڈالر سے بڑھ گیا، جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ سٹاک مارکیٹ کے اندر یہ کریش آیا ہے۔ کل فواد صاحب سے جب بات ہو رہی تھی انفارمیشن منسٹر صاحب سے، مہنگائی دیہی علاقوں میں ہم نے اتنے 1000 ارب روپے ڈالے ہیں، یہ مہنگائی آپ کس مہنگائی کی بات کریں؟ آج بھی کہہ رہے تھے یا کل کے اتنے موٹر سائیکل، حکومت بار بار یہ کہتی ہے کہ اتنے موٹر سائیکل بک گئے، اتنی گاڑیاں بک گئے، احساس پروگرام ہے وغیرہ وغیرہ۔ کیا واقعی انہیں احساس ہے؟ ہم ٹیکنیکل سائیڈ میں نہیں جائیں گے، لیکن غربت اور مہنگائی کی وجہ سے لوگ کتنے پریشان اور غصے میں ہیں، کوشش کریں گے بریفلی اس پر بات کریں، اور پھر تھوڑی سیاست پر بھی کہ لیکس کا زمانہ ہے اب۔ آج شہباز گل صاحب نے کہا کہ ایک اور آڈیو آ رہی ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی، کوئی اور بھی آڈیوز اور ویڈیوز کا ذکر ہو رہا ہے۔ کوئی لاسٹ ٹائم بھی جب یہ بھائی لوگ آئے تھے ہمارے پاس، جن کا میں بھی تعارف کراؤں گا، تو ریڈ چلی پیپر ٹائپ کوئی فائلوں کا ذکر کر رہے تھے۔ اب کیا ہوگا اس سارے میں، اس پر بھی بات کریں گے۔ یہ جو ایفیڈیوٹس ہیں، کہاں جا رہا ہے معاملہ؟ عارف حمید بھٹی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ بھٹی صاحب، اسلام آباد کو آپ نے اپنی پریزنس کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ارشد شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وسیم بدامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مہنگائی، گورنمنٹ کو احساس ہے کہ حالات واقعی بہت خراب ہو گئے ہیں، لوگوں کو اب گھبرانا چاہیے اور گھبرا رہے ہیں لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں سر، مہنگائی گورنمنٹ کا ایشو ہی نہیں ہے، ان کے لیے مہنگائی ہوئی نہیں۔ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، رزاق داؤد کو مہنگائی کیا کہے گی؟ 10,000 روپے یونٹ کر دے۔ ان کی جو مشینیں ہیں ATM، ان کے لیے 50 روپے 5,000 روپے پیٹرول کر دیں پر لیٹر۔ مہنگائی انہیں کیا پرابلم ہے؟ آپ نے فرمایا مہنگائی عروج پہ اور قرضے عروج پہ، نہیں، کرپشن سب سے زیادہ عروج پہ۔ ہاں، اس کا کمپٹیشن کہیں ہو سکتا ہے تو وہ نااہلی سے ہو سکتا ہے، اس کی نمبرنگ ارشد شریف صاحب کر سکتے ہیں، ان کی سٹیٹ بڑی اچھی ہے۔ بھائی صاحب، گزارش یہ ہے کہ جو حاکم وقت، کل میں نے آپ کا کلپ بھی چلایا اپنے پروگرام میں، پھر انہوں نے کہا میری 2.5 لاکھ غالباً سیلری ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں وہ جس منسٹر میں رہتے ہیں اس کا بل نکالیں، جو گاڑی استعمال کرتے ہیں اور ان کی فیملی میں ان کے پیٹرول کے اخراجات نکالیں۔ میرے پاس دراصل پڑے ہیں، ایک وزیر کم و بیش سے 40 سے 50 لاکھ میں پڑ جاتا۔ یہ میں آپ کو اماؤنٹ بتا رہا ہوں، یہ منگا رہا ہوں۔ تو جو بندہ، آپ نے کس کا کلپ چلایا تھا؟ آپ کے پروگرام کا ہی۔ کس کا؟ فواد صاحب کا؟ فواد صاحب کا۔ فواد صاحب کہتے ہیں میرا بیڑا غرق ہو گیا۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں میری 2.5-2 لاکھ تنخواہ بقول ان کے، اور اس ملک میں 95% لوگوں کی انکم 50,000 سے کم ہے۔ ان کا کیا حال ہوا ہوگا مجھے بتائیں؟ وہ زندہ رہنے کے بھی قابل ہوں گی؟ سوال ہے کہ does the government realize it, ارشد صاحب؟ میں عارف بھٹی صاحب کی اس بات سے ایگری کروں گا کہ حکومت کو اس کا احساس نہیں ہے، اور اس کی کافی ساری وجوہات ہیں۔ وہ اگر آپ ڈیٹیل میں جانا چاہیں گے تو ایک ایک وجہ بھی آپ کو میں تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن ایک چیز کا آپ کو بینیفٹ اس حکومت کو دینا پڑے گا۔ حبیب جالب نے وہ غزل نہیں کہی تھی، ورثے میں ہمیں یہ غم ہے ملا، اس غم کو نیا کیا کہنا۔ ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب 2016 میں میرے، بلکہ اپنے پروڈیوسر سے کہیں نکالے وہ شارٹ، ڈاکٹر اشفاق حسن پرنسپل ہے نسٹ کے، انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح بارودی سرنگیں ڈیفرنٹ جگہ لگائی گئی ہیں، اور اب جس سیکٹر پہ پاؤں رکھیں گے وہ بارودی سرنگ پڑے گی کہ ادھر سے 500 ارب دے دو، ادھر سے 700 ارب دے دو۔ سرکولر ڈیٹ جب یہ حکومت آئی تھی کتنا تھا؟ تقریباً 1.1 خرب روپے، آج تقریباً 2.5 خرب، ڈبل ہو گیا 3 سال میں۔ لیکن یہ سرکولر ڈیٹ کے جو فارمولے طے کیے تھے وہ کس نے طے کیے تھے؟ پچھلی حکومت نے طے کیے تھے۔ وہ قصور تو وہاں پہ ہو گیا۔ اس حکومت کا قصور کیا ہے کہ ایک IPP کمیشن بھی بنا تھا، اس میں باقاعدہ طور پہ آئیڈینٹیفائی ہوا تھا کہ کتنے بلین کی ارریگولر ایکسیس پیمنٹس ہیں، لیکن مسئلہ کیا تھا؟ جیسے عارف حمید بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس اقتدار کے کوریڈورز میں وہی سارے لوگ بیٹھے ہیں جو بینیفیشریز ہیں۔ آج آپ IMF سے 1 ارب روپیہ مانگ رہے ہیں۔ آپ کو کاشف عباسی صاحب یاد ہوگا GID، میں ایک منٹ ابھی تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں نا کہ احساس جو عارف بھٹی صاحب نے کہا کیوں نہیں ہے۔
GIDC گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سے 417 ارب روپے کی پیمنٹس تھی جو راتوں رات یہ حکومت معاف کرنے کے لیے جا رہی تھی، اور اس میں سے صرف چند صحافی تھے. آپ تھے، محمد مالک تھا، شہباز رانا تھا، رؤف کلاس تھا، عامر متین اور آپ کا خادم، اور بھٹی صاحب نے بھی اپنے پروگرام میں اس کا ذکر کیا تھا. اور میں آج بیٹھ کے ذرا وہ نکالا تھا کہ 417 ارب، اور اس وقت پریس کانفرنس کون کر رہے تھے؟ یہی حکومتی وزراء جن کو بھٹی صاحب نے رائٹلی کا احساس نہیں تھا. یہ 417 ارب پریزیڈنشل آرڈیننس کے ذریعے راتوں رات کھانا چاہ رہے تھے کابینہ سے اپروول. جب یہ سارے میڈیا میں کویسچنز ہوئے تو پرائم منسٹر کو ایک کریڈٹ جاتا ہے، وہ ریورس ہوا. آج وہ آپ کی ساؤنڈ تیار ہوگی اگر آپ کہیں اس پہ بھی آتا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لینڈ مائنز پھٹ کدھر رہی تھی، اور جو پھٹ رہی تھی اس کے بعد نظر آ گئی تو انہوں نے کہا نہیں یار یہ اس کو پھٹنے دو، اس سے تو ہمارا ہی فائدہ ہے. جو کچھ یہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا، کولیٹرل ڈیمیج ہوگا، یہ تو ہماری تجوریوں میں جانا ہے سارا پیسہ. اس وقت میڈیا کو کیا کہا گیا؟ یہ میڈیا اینٹی سٹیٹ ہے، یہ میڈیا اس حکومت کو چلنے نہیں دے رہا. اور پھر بالآخر جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ فیصلہ دیا، 400 ارب روپے جو پاکستانیوں کی جیب سے نکالے گئے، جو ان کے اضافی بلوں سے نکالے گئے، ایسا ہی تھا نا؟ سپریم کورٹ نے یہی لکھا نا فیصلے میں. آج گیس کی قیمت بھی اوپر جا رہی ہے، فرٹیلائزر میرے خیال 1600 روپے تھی، 2100 روپے کا بیگ ہو گیا. آپ نے کمپنسیٹ تو ان ساروں اس کو کیا، عام آدمی کو تو کمپنسیٹ نہیں کیا نا. کہا کہ اچھا 400 ارب. آج میرا پرائم منسٹر سے بڑا آنریبل سوال ہے، وہ تھوڑا بہت درد دل رکھتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں کہ سر ہمیں بتا دیں یہ 400 رکھتے ہیں کہ ساتھ درد بھی لازمی رکھنا ہے. نہیں، درد دل بھی ہے، درد بھی ہے. اس پہ فردر آپ جائیں گے. اسلام آباد آج آئے ہوئے ہیں نا، تو شہباز گل نے جو کہا ہے آڈیو ہے، میں بھی دیکھ رہا تھا، میں میسج بھی ایک ابھی پاپ اپ کیا تھا، ساتھ انہوں نے موبائل رکھا، تو آڈیو ان کے آنے کے بعد وہ ذکر آیا ہے. اس سے پہلے سارے اسلام آباد کے ساتھ میں آتا ہوں آڈیو پہ، اس پہ آتے ہیں. ارشد بھائی نے جو بات کی وہ ذرا وہ آپ نے کہا تھا اشفاق حسن خان لینڈ مائنز بھی پھر ایکسپلین کرتے ہیں. کریں ایکسپلین. چلائیں. ڈار صاحب نے بہت سارے جو پیمنٹس ہیں ان کو بجٹ سے نکال کر ادھر ادھر پارک کر دیا ہے. یعنی کہ میرے نزدیک وہ بارودی سرنگیں بچھا رہے ہیں آنے والے فائنانس منسٹر کے لیے کہ وہ اس نے جہاں بھی قدم رکھا ایک دھماکہ ہوگا اور آواز آئے گی 700 بلین ہمارے دے دو. دوسری طرف قدم رکھے گا، ایک دھماکہ ہوگا، آواز آئی 500 بلین ہمارے دے دو. یہ اس طریقے سے بچھا دیا ہے کہ اس کو بجٹ سے باہر کر دیا. بجٹ میں کہیں دیکھیں ہمارے بجٹ تو بہت خسارہ کم کر دیا، میں نے 4.5% خسارے پہ لیا ہے، اور جو پیمنٹ تھے وہ ہم نے باہر کسی کمپنی کا ایک جعلی کمپنی بنائی، اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا. کسی نے اس کو تو پیمنٹ کرنا ہے. لیکن ارشد صاحب یہ بات تو چلے میں نے مان بھی لی ان کی بات، لیکن اس گورنمنٹ نے بھی تو بہت کچھ کرنا نا. یہاں پہ بھی فائنانس منسٹر ہے، یہاں پہ بھی اسٹیٹ بینک ہے. اگر آپ کے اسٹیٹ بینک کو ابھی یہ بڑی بحث ہوتی ہے کہ سود کتنا ہونا چاہیے، 7% ہے، 8%، آپ کو موافق حالات دینے پڑیں. ہاٹ منی آ رہی، کدھر کی وہ ہاٹ منی؟ اس وقت بھی میڈیا نے آواز اٹھائی تھی. میڈیا کو کیا پتا، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے ساری چیز. بہت اچھا ہوتا ہے، باہر سے پیسہ آئے گا. اور اس وقت محمد زبیر صاحب PMLN میں زبیر خان صاحب جو فارمر فائنانس منسٹر بھی رہ چکے تھے، انہوں نے باقاعدہ کہا تھا یہ اس ملک کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں، 13% انٹرسٹ جو آپ دے رہے ہیں، ہاٹ منی کے نام پہ پیسہ لا رہے ہیں، یوں غائب ہوگا اور آپ کو سمجھ آئے گی. اکنامک ہٹ مین کا ذکر کیا تھا. حفیظ شیخ صاحب آئے. میرا وزیر اعظم سے سوال ہے کہ GIDC کے وہ 400 ارب روپے ریکور ہو گئے؟ اگر وہ 400 ارب روپے ریکور ہوئے ہیں تو ہمیں بتا دیں گے جی کس اکاؤنٹ میں گئے، کیونکہ آپ IMF سے تو ابھی 1 بلین لے رہے ہیں. 1 بلین تقریباً آج کے ریٹ پہ 180 ارب روپے بنتا ہے. 400 ارب روپے تھے یہ، وہ کدھر گئے؟ IPPs کی جو ریکوری ہونی تھی اس پہ میں آ جاتا ہوں، کیونکہ میں اگر شروع ہوا تو کافی لمبی چلی جائے گی. صرف وزیر اعظم سے سوال ہے. حفیظ شیخ صاحب آئے تھے، سب نے کہا تھا جس دن یہ ہٹے واپس چلے جائیں گے. پرائم منسٹر صاحب بڑے مؤدبانہ انداز سے، حفیظ شیخ صاحب کدھر ہیں؟ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا سلک روٹ انویسٹمنٹ جو ان کی کمپنیز ہیں، سوال اٹھائے تھے، جو انہوں نے آپ نے ان سے ایسی ڈکلیریشن کروائی تھی، نہیں بتائی. آج حفیظ شیخ صاحب کدھر ہیں؟ آپ نے انہیں کیوں لیا؟ مشرف دور سے لے کے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ ان لوگوں کے CV کاشف صاحب پتہ نہیں کہاں پہ بنتے، کہاں سے پہنچ جاتے ہیں. مشرف صاحب کی حکومت آتی ہے اس میں آ جاتے ہیں، اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے اس میں آ جاتے ہیں. ندیم بابر شوکت ترین صاحب نے کون سا آزاد کشمیر فتح کر دیا ہے جب سے یہ آئے ہیں؟ پیپلز پارٹی کس دور میں تھے یہ؟ پہلے اپنا بینک چلا نہیں سکے. وہ بھائی میرے بتاؤ، انڈا انا ونڈے ریوڑیاں پو اپنے انو پہلے نواز شریف فیملی اور ان کے قریبی لوگ فائدے اٹھاتے تھے، اب ان کے اٹھا رہے ہیں. مجھے بتائیں آپ 1000 سے زیادہ سٹوریاں کرپشن کی کر چکے ہیں، پیسہ ریکور کتنا ہوا؟ مجھے تو سوال ہے، پیسہ ریکور نہیں ہو رہا. نہیں ہوتا. بدامی صاحب یہ مسائل ہمیں بھی اکانومی میں بات کرنی پڑ گئی. اکانومسٹ ہم میں سے
کوئی تھوڑی سمجھ رہے ہیں, میں تو بالکل نہیں سمجھ سے میرے سے اوپر ہے. لیکن جو حالات بن رہے ہیں, آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے, یہ تو سمجھ سب کو آ رہی ہے کہ مہنگائی کہاں ہے, اسٹاک مارکیٹ میں کیا ہے, ڈالر کدھر جا رہا ہے, کوئی چیز کنٹرول میں نہیں ہے. دیٹ تو ایوری بڈی از انڈرسٹینڈنگ کہ کیا ہو رہا ہے. نہیں سمجھ آ رہی, ہل جل آ رہی, تو مجھے تو لگتا تھا کہ فائنانس منسٹر بیٹھیں گے, پریس کانفرنسز کریں گے, کہیں گے یہ ٹھیک کر رہے ہیں, یہ تھوڑا سا پرابلم ہے لیکن اس کو ٹھیک کر دیں گے. بٹ رائٹ ناؤ تو ایک انیکشن ہی ہے گورنمنٹ کی سائڈ سے, ایٹ دا مومنٹ ایٹ لیسٹ. موٹر سائیکل بیچنے کے بتا رہے ہیں کہ موٹر سائیکل کتنے بچے بک گئے, بندے باہر کتنے چلے گئے, اندر کتنے رہ گئے. دیٹ کانورسیشن از آن گوئنگ. کل فواد صاحب وہ جی اتنے ارب روپے اکانومی میں ڈال دیا, اب کس مہنگائی کی بات کر رہے ہیں, بٹ اٹس گیٹنگ ورس. And I actually believe, اور یہ I mean it, اور میں بڑے افسوس کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے اکثر یہ جو بے نیازی کے ساتھ جو بیانات ہوتے ہیں نا, مطلب مجھے لگتا ہے کہ یو آر ایکچولی انسلٹنگ پیپلز انٹیلیجنس. یعنی وہ آپ نے فواد صاحب کا بیان سنایا, میرے پروگرام میں ایک آئے اسپیشل اسسٹنٹ, میں نے کہا کہ سر وہ پیٹرول کی لائنیں لگی ہوئی, انہوں نے کہا جی وہ لگی ہوئی, دیکھیں وہ ہر حکومت میں ہوتا ہے, پہلی مرتبہ نہیں ہوا. اور لیکن آپ اس پر آئے نا کہ مریم کی جو آڈیو جو لیک ہوئی ہے وہ دیکھیں. بھائی کوئی نہیں کہہ رہا کہ پچھلے فرشتے تھے, یہ تھا وہ تھا, لیکن جب آپ اتنا آرام سے کہہ کے گزر جاتے ہیں نا کہ یار یہ تو, یعنی 18-21 سال آپ یہ بیچتے رہے کہ ہمیں اس لیے اقتدار دو کہ یہ بہت برے ہیں ہم اچھے ہیں, تو ہم ہر وہ کام کریں گے جو انہوں نے نہیں کیا, اور ہر وہ کام نہیں کریں گے جو انہوں نے کیا. اور آج جب آپ آ گئے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں, جب آپ کو کوئی فیلئر آپ گرماتے ہیں تو آپ کہتے ہیں پہلی مرتبہ تھوڑی ہوا ہے, وہ بھی تو کرتے تھے, ان سے بھی تو پوچھیں نا. تو یار مطلب یہ پھر کون سی منطق ہے. اور آپ کی والی بات سے میں آگے بات بڑھاتا ہوں. ٹیکنیکلی آپ کے پاس ہر چیز کا جواب ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا میں آپ کو بھیج دوں گا واٹس ایپ پہ, آج سے کچھ عرصے پہلے کا بیان, جب فلور آف دا ہاؤس پہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ سر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہائیسٹ ہے اور اس کی اصل وجہ منی لانڈرنگ ہے اور ہم اس کو سرپلس میں لے آئے. اب یہ ہوا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دوبارہ بڑھ رہا ہے. تو عزت ماں وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے جب معیشت بڑھتی ہے تب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھتا ہے, جب بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے, اور زیادہ معیشت بڑھتی ہے زیادہ کرنٹ اکاؤنٹ. اب تو اس طرح تو ہر بھائی بات کا آپ ایک جگہ ادھر رک جائیں, یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اکانومی کو اوور ہیٹ بھی نہیں کرنا. میں یعنی بہت میں آنیسٹ ٹو گاڈ کہہ رہا ہوں, میں نے یہ سارے فگرز, نمبرز, آرگیومنٹس, کاؤنٹر آرگیومنٹ سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. آنیسٹ ٹو گاڈ میں نے اپنی زندگی میں اپنے اطراف کے لوگوں کو فائنینشلی, اور یہ میں ہر طبقے کی بات کر رہا ہوں, میں نے اتنا پریشان نہیں دیکھا ہے کبھی زندگی میں. آپ لوگ اپنا تجربہ بتائیے گا. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پچھلی حکومتیں دودھ اور شہد کی نہریں بہا رہی تھی, بالکل بھی نہیں, لیکن میں نے واقعا اتنا پریشان نہیں دیکھا ہے. اور جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اتنی شان بے نیازی سے کہتے ہیں کہ او دیکھیں نا موٹر سائیکل اتنی بک گئی, او دیکھیں جی دیہات میں کچھ بھی نہیں ہے, او دیکھیں نا تو مجھے اور پریشانی ہوتی ہے. یار آپ کو یاد ہے رشید مدافع صاحب, میں نے پہلی دفعہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں جب بھی مہنگائی کی بات آتی ہے, جب بھی یہ ہوتا, جو مثال دی جاتی ہے وہ یہی دی جاتی ہے, موٹر سائیکلیں کتنی بک رہی, اسٹاک مارکیٹ کو دیکھ لیں, فلانی چیز کو دیکھ لیں. یار مشرف صاحب کے زمانے میں وہ بینکس کے پروفٹس اور لونز اور اس کو بتاتے تھے کہ دیکھیں یہ اتنا ہو گیا, آل کائنڈز آف فگرز. سو یہ مجھے لگتا ہے کہ اب لوگ بھی گھبرا رہے ہیں, اور تھوڑا سا حکومت کو تھوڑے سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے. ابھی تو یہ پہلی منزل ہے, ابھی سے تم گھبرا گئے. میں تو نہیں گھبرایا بھائی جان, دنیا گھبرائی ہے. سانو وہ کل بات تو وہی ہے کہ ہمارا گھبرانا نہیں ہے, یو آر ریپرزینٹنگ یا یو آر بیکمنگ دا وائس آف دا پیپل. لوگ گھبرائے ہوئے ہیں. ہم چاروں میں سے کسی کو یہ پرابلم ٹینشن نہیں ہوگی. بالکل ہے, میں تو بٹی صاحب صاحب علم ہے, آپ نے ساری عمر کیا. ڈو یو تھنک جس پرائم منسٹر ہاؤس میں وہ رہتے ہیں, جو لوگ ان کے ارد گرد ہیں, 2 ہیلی پیڈ تیار ہوتے ہیں, ہیلی کاپٹر ہوتا ہے, اس دوران 25-30 ہزار والے انکم کی گھر کی کیفیت کا انہیں اندازہ ہو سکتا ہے اس ماحول میں؟ بٹی صاحب یہ آنیسٹ بات یہ ہے کہ کسی آدمی کو جس کا پیٹ بھرا ہونا بھوکے آدمی کا احساس نہیں. میں دیکھیں, آپ اس کا خیال کر سکتے ہیں, آپ کا احساس اس وقت ہوتا ہے. میری اپنی رائے ہے, اقتدار کا نشہ اتنا غلیظ ہے کہ وہ 20 کروڑ عوام کو ڈبو دیا ہے. میری صرف سبمیشن ہے, میری رائے سے پی ٹی آئی کے دوست اختلاف کر سکتے ہیں. مجھے جو عمران خان صاحب نے خود اپنی زبان سے وعدے کیے تھے اس قوم کے ساتھ, 5 وعدے گنا دیں, وہ کون سے پورے کیے ہیں؟ 3 گنا دیں, 1 گنا دیں, 1 کہ عوام سے سچ بولوں گا میں ثابت کرتا ہوں. گھبرانا نہیں ہے, وہ بعد میں کہتا ہے نکالا, لیکن وہ عوام گھبرا گئی نا. وعدہ تھوڑی ہوتا ہے, یہ تو مجبور کر وعدہ نہیں ہے, یہ سجیشن ہے. وہ سجیسٹ کر رہے تھے آپ کو, گھبرانا نہیں. سارے وعدوں کے بعد ہی وہ سجیشن آیا تھا. ایک وہ آپ کو وہ کیا محاورہ ہے, بلکہ بٹی صاحب اس کو روشنی ڈال سکے,
دتا کیا جدا حساب لے رہے ہو, آپ نے دیا کیا ہے جس کا حساب لے رہے کیونکہ بہت سارے پی ٹی آئی والے اب آپ کو سن رہے ہوں گے, ساروں کو کہہ رہے ہوں گے دیکھیں ان کے پاس زمان پارک میں گھر تھا والد صاحب کا, پرائم منسٹر ہاؤس دیا, پرائم منسٹر سیکریٹریٹ دیا, ان کے ایک اشارے میں اربوں روپے کا سرکاری اخراجات ہوتے ہیں, چارٹرڈ پلین میں جاتے ہیں, آتے جاتے ہیں, سٹاپ پہ کھڑے ہوتے تھے, سپاہی روک لیتا تھا, اب جاتے ہیں روٹ بند ہوتا ہے. کیا نہیں لیا؟ 20 کروڑ عوام کی تقدیر ہے ان کے ہاتھ میں, آپ کہہ رہے ہو کہ دیا کیا ہے انہیں؟ کیا نہیں لیا؟ اقتدار خاک میں وقت کا کیا کام ہے؟ ایک وعدہ پورا کیا, مجھے یاد آیا. بالکل حکم کریں, ہم اس کی تعریف کریں گے. میں نہیں رلاؤں گا, نہیں, میں کہہ رہا ہوں انہوں نے یہ غلطی سے ہوا, رلاؤں گا لفظ ٹھیک ہے ان کا, انہوں نے کہنا چاہیے تھا قوم کو بھی رلاؤں گا, قوم کو بھی رلاؤں گا. اور میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں زیادہ پی ٹی آئی والے رو رہے ہیں, کیونکہ شریف فیملی اور نواز شریف فیملی نہیں رو رہی, وہ پہلے بھی مشرف دور میں گرفتار ہوئے تھے, پہلے بھی گرفتار ہوئے, ڈیل ہو کے نکل گیا. ابھی بھی آپ دیکھیں حفیظ شیخ صاحب کہاں سے آئے تھے, ندیم بابر صاحب کہاں سے آئے تھے, کابینہ اٹھا لیں, کابینہ میں سارے ممبران کہاں سے آئے تھے, وہ چودھری پرویز لائی جن کو ڈاکو کہتے تھے وہ کہاں سے آئے تھے, وہ ایم کیو ایم جن کو کہتے تھے کہ جی 12 مئی 2007 یہ کہاں سے آئے تھے. یہ کون سا وہ گلا سڑا نظام ہے جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ حکومت اس طرح چلے گی, یہ آپ کا مینڈیٹ ہے, کرنی ہے تو کرو نہیں تو نہ صحیح. پہلے دن ریزائن کر دیتے, بہتر تھا, دوبارہ الیکشن کال کر لیتے اور جو وہ چیزیں کرنا چاہ رہے تھے کر لیتے. عارف حمید بھٹی صاحب کے بہت اچھے دوست. اچھا, یہ اے کے بروہی صاحب کے جو میں نے آرگومنٹ سن رہے ہیں نا آج, اے کے بروہی گیا نہیں, کسی نہ کسی صورت میں رہتا ہے, ارشد شریف صاحب کی شکل میں رہے. مجھے لگتا ہے وہ جو 3 ماہ کی کہانی چل رہی ہے نا, نیشنل سیکورٹی پلان, ان میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چھپی ہوئی حقیقت ہے. اب میں یہ ان ریلیونٹ بات کر دیا آپ کو کہ جی حکومت 3 سال 3 مہینے میں جا سکتی یا نہیں جا سکتی, سارا پلان کے تحت ہو رہا ہے. تو اور کیا ہوتا ہے؟ لو اچھا دوستو کمال ہے بھائی, نواز شریف پلان آپ کے تحت روٹی نہیں کو کہتے. چوچی کہتے ہیں, کمال ہے بھائی. مارچ 2019 میں پاکستان کا دی بیسٹ اینکر پلان کے ساتھ نہیں ہو رہا. میں کہہ رہا یہ اکانومی ساری پلان کی وجہ کے تحت خراب کی جائے. نہیں وہ تو بیچارہ دیکھے ایک آدمی, وہ جانا تو پلان کے تحت ہوتا, میں کہیں شاید آپ کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ کسی پلان کے تحت ہو رہا ہے. یہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز کس نے بنا کے دی تھیں؟ پرائم منسٹر صاحب تو کہا یہ کر دو یار, کر دیا. حفیظ شیخ نے کہا یہ کر دو, کر دیا. کیسے ہو رہا تھا؟ کدھر ہے حفیظ شیخ صاحب آج؟ دیکھیں حفیظ شیخ کو ملتے ہیں, جو کسی کو لایا ہے وہ کدھر ہے, ہم ان کا ذکر نہیں کر سکتے کیونکہ پھر انتظار صاحب کے دوست ہیں. ہمارے دوست نہیں ہیں, ہوئے تم دوست جن کے, ان کے ساتھ جو ہونے والا ہے نا, اللہ اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. ویسے آپ کے دوست پریشان ہیں تھوڑے سے ذرا آج, ویسے یہ اسلام آباد آئے بلکہ کل سے آئے ہوئے ہیں رات کو. میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں, میں کل پروگرام سے آیا, اپنا پروگرام ختم کر کے بٹی صاحب کہیں آس پاس ہی تھے, میں نے کہا میں ذرا چیک کروں, تو جن کا ٹھکانہ ہے میں وہاں گیا. اچھا میں باہر گیا تو گارڈ باہر کھڑا تھا, میں نے کہا جی بٹی صاحب اسی سرنگ پہ والے راستے پہ گئے جہاں شہباز شریف رات کو اکثر نکلتے ہیں, آپ دیکھ لیں. اچھا دیکھیں وہ سرنگ کے آلات صرف ان کے ذاتی دوست کے پاس ہیں جو اس وقت اسلام آباد میں نہیں ہے. فون پہ بتا دیا اس نے. ہاں یس یو آر رائٹ, آپ بڑے ہو کے نا اینکر بنیں گے. بہت بڑے. ایک بریک لے لوں, تھوڑا سا یہ لیکس کے اوپر آ جاتے ہیں. ایک اور دھمکی آج لیکس کی آئی ہے, ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آج جو شاہد عباسی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے وہ آپ میں سے ایک دوست کی وجہ سے کی ہے. آپ میں سے ایک دوست نے آج صبح 9 بجے مریم بی بی کی ایک نئی آڈیو سنوائی ہے, جس کے بعد ماحول میں مکمل ترتھلی پڑ جائے گی, اور اس پریشانی میں آج انہوں نے دوبارہ مہنگائی کے جھوٹے سچے اعداد و شمار دیے ہیں. آپ کل بھی انہیں صبح بولتا نظر آئیں گے. اب وہ صحافی بھائی پہ ہے, وہ کب لانا چاہتے ہیں آڈیو میں تو سن چکا ہوں, لیکن وہ کیونکہ ان کی امانت ہے تو انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ انہوں نے آڈیو مریم بی بی کی, لیکن جب وہ آڈیو آئے گی تو ماننی بھی پڑے گی کہ وہ سچی ہے, اور اس کے بعد شرمندگی کئی گنا اور بڑھ جائے گی. ویلکم بیک ناظرین. آڈیو ویڈیو کا مسئلہ ختم نہیں ہو رہا, ایک دم سڈنلی یہ جو ماحول ہے یہ سارا وسیم بادامی صاحب مزید آڈیوز, مزید ویڈیو, کوئی کسی آڈیو کی بات کر رہا ہے, کوئی دبئی ویڈیو کی بات کر رہا ہے, کوئی لنڈن ویڈیو کی بات کر رہا ہے. کیا ہونا شروع ہو گیا ایک دم پاکستانی پالیٹکس میں؟ دیکھیں اس کی بعض گشت تو سنائی دے رہی تھی کچھ عرصے سے کہ ایک ایسا ماحول بنے گا کہ جس سے جناب پتہ نہیں, اور اگر آپ مسلم لیگ نون کے لوگوں سے بات کریں تو خیر وہ تو یہ بڑے ان کو یقین نظر آتا ہے کہ جناب دوسری سائیڈ کی
دوسری سائڈ سے مراد مطلب ان کا پولیٹیکل اپوننٹس بھی اور واقعی بھی کہ جناب ایسی کچھ چیزیں آئیں گی کہ جس سے سارے کا سارا سیاسی منظرنامہ بدل جائے گا, ٹو وچ آئی ڈونٹ اگری کہ اگر ایسی کوئی چیزیں آتے بھی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ سارے کا سارا سیاسی منظرنامہ بدل جائے. تو لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں یہ آڈیوز ابھی وہ شہباز گل صاحب بتا رہے ہیں, مریم نواز شریف صاحبہ کی, وہ مجھے لگتا ہے ان کی کنزمپشن ہمارے ٹاک شوز کی حد تک ایک آڈیو کی 2-3 دن کی زندگی جس میں ہم بات کریں اس حد تک ہے, بڑی اس میں سنسنی ہے, بڑا ٹاک شو کے ٹاپکس ہیں, لیکن مجھے یہ نہیں لگتا کہ یہ کوئی اتنا ویٹیج لے کر آئیں کہ سارے کا سارا سیاسی منظرنامہ ہی تبدیل کر کے رکھ دیں. اگرچہ بہت سارے سیاستدان اور صحافی جو میں نے رائے دی اس سے بہت مختلف رائے رکھتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ نہیں بہت کچھ ہونے والا ہے, مجھے نہیں لگتا. ارشد صاحب لیکن آپ کو یاد ہوگا یہ ٹرینڈ ٹھیک ہے, واٹ آر دے ڈوئنگ؟ یہ ٹرینڈ شروع کہاں سے 2019 آپ کو یاد ہوگا ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں مریم ارشد ملک صاحب والی, بالکل, اور اس میں باقاعدہ ہمارے پاس ویڈیوز ہیں, ہمارے پاس آڈیوز ہیں, بالکل, اور شاہد خاقان صاحب تھے, ایسے تمام ٹاپ لیڈرشپ بیٹھی تھی پی ایم ایل این کی, پورا ٹبر بیٹھا تھا, اس میں کہا کیا گیا تھا اور زبردستی بٹھایا گیا تھا, اور کہا اور کیا آپ گیا کو پتا ہوا کیا تھا, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, کہا تھا جس نے بیٹھنا بیٹھے, جس نے نہیں بیٹھنا جائے. نو بڈی ہیڈ این آپشن انکلوڈنگ شہباز شریف, اور وہ بیٹھے. اور اس کے بعد کہ ہمارے پاس بہت سی ویڈیو ہیں جن کی بہت امپلیکیشن ہوئی, وہ بات گئے 2019 سے اب 2021 بھی ختم ہونے والا ہے, لیکن اس دوران ان ویڈیو سے ہوا کیا, ویڈیوز تو ایسے سامنے نہیں آئی, لیکن ریلیف بہت زیادہ حاصل کیے گئے. اور مریم نواز کی ایک بہت اچھی اسٹریٹجی تھی, کیونکہ انہیں یہ چیز پتہ ہے کہ جب تک یہ آڈیو یا ویڈیو سامنے نہیں آئے گی تب تک ان کی ویلیو ہے, آپ بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. اور وسیم نے بالکل صحیح کہا کہ اگر آپ بھی جائیں گی تو پھر اس کی وہ ویلیو ایسے ختم ہو جاتی ہے جو آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ کچھ بہت کچھ ہو. کیونکہ آپ اگر دیکھیں تو 2018 تک پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی, اور آفتاب سلطان صاحب ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو تھے, اور ان کی کافی زیادہ خدمات بڑے دوست تھے, وہ آپ کے خلاف کافی اچھے, اور بلکہ عارف بھٹی صاحب کی ریگولر بات چیت ہوتی رہتی تھی ان سے, بلکہ انہوں نے ایک دفعہ میری سفارش کی تھی جب مشکل حالات ہوئے تھے, اینڈ کریڈٹ گوز ٹو ہم اینڈ اے فیو ادر فرینڈز کہ یار نہ کریں ایسے, لیکن آپ نے اپنے دوست سے نہیں کیا, انہوں نے ہم پہ صحیح راضی کیتا, ساڑھے تے انٹ بخائی رکھیا. کون سے دوست؟ انہوں نے تو نام لے لیا, آپ اسلام آباد کے قریب ہے, وہ رانجھا راضی رکھا انہوں نے. رانجھا تو ہر ایک کا الگ الگ رانجھا ہے, تو ہر ہیر اپنا رانجھا راضی تو رکھتی ہے نا. ہیر اگر رانجھا راضی نہ رکھے تو ہیر رانجھا کی کہانی کیسے بنے گی کاشف بٹ صاحب؟ تو وہ والی جو آپ چیز دیکھتے ہیں نا سارا کہ اچھا 2013 میں 6 بلین کی فنڈنگ دی گئی تھی, تو وہ کافی ساری چیزیں جس ٹائم پیریڈ کا, تو وہ اندر شیلف میں پڑی تھیں, وہ نکلیں گی ساری, نکل سکتی ہیں, ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بالکل صحیح ہے, بہت ساری لنڈن بھی پہنچی ہوں. اب اس میں کیا کنوے کس کو کیا کیا گیا کہ کون کون سی ویڈیوز ہیں, اس کے بعد کون کون سی فیورز لی گئیں, کس نے کیا فیورز لی, کچھ فیورز کا میرا پارلیمنٹ کے اس سیشن میں بھی ذکر آیا تھا, آپ کے بھی علم میں آیا ہوگا, تو اب وہ کون کون سی فیورز تھیں وہ سب آپ کے سامنے. کہ یار اتنے سارے کیسز ہونے کے بعد, بینکنگ ٹریل ایویڈنسز ہونے کے بعد, جو بٹی صاحب بھی کہے تھے یار کرپشن تو آپ نے جسٹیفائی کر دی ہے, کون سا کرپشن کا کیس آگے چلا ہے, کون سی آپ کی ریکوری ہوئی ہے. یہ وہی سلسلہ ہے جو مشرف دور میں ہوا تھا کہ اچھا جی پھر نواز شریف صاحب کو باہر بھیج دو بیماری کا. مارچ 2019 میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا کہ جی پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے, ملک میں سیاسی استحکام چاہیے, اس کے لیے نواز شریف صاحب کو باہر جانے. جولائی میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب آن ریکارڈنگ کہ ہاں جی انہیں سفارشیں انٹرنیشنلی آنا شروع ہو گئی تھیں, اور پھر غالباً نومبر میں چلے گئے تھے نواز شریف صاحب. آج بھی میری پرائم منسٹر صاحب سے گزارش ہے, لندن میں جو پیٹ سکین ہوا تھا نواز شریف صاحب کا, جو کنگز کالج میں کے ہاسپٹل میں ہوا تھا, آفیشیلی ہوا تھا, اس کی رپورٹ تو منگوا لیں. آپ تو کہتے پلیٹلیٹس ڈاؤن ہے, وہاں پہ جا کے میری اطلاعات ہیں کہ پلیٹلیٹس بالکل نارمل تھے. یہ جو ابھی گل صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے, ظاہر ہے یہ ویڈیوز کا سلسلہ تو بٹی صاحب کو نیا ہے نہیں, اور میرا خیال ہے یہ ایک ایسا سلسلہ جو رکنے والا بھی نہیں ہے. یہ بڑی انفارچونیٹ ریالٹی ہے کہ وہ مجھے یاد ہے بچپن میں لڑائی ہوتی تھی نا, تو ہمارا ایک اسکول میں چھوٹے چھوٹے بچے, تم نے ہم کے بھائی کو مارا, ہم نے تم کے بھائی کو مارا, تم نے ہماری ویڈیو نکالی, ہم تمہاری ویڈیو نکالیں گے والا سلسلہ شروع ہو گیا. یہ گند پڑ رہا ہے کہ نہیں پڑ رہا؟ بڑی ہی بد قسمتی ہے جب سیاسی جماعتوں کے پاس جدوجہد کے راستے نہ رہے. ایک چیز بول دو, جب آپ نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ سیاسی جماعتیں جدوجہد کریں فلانا کریں, کیونکہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ صرف آپ کے پاس ہیں, دوسری سائڈ چھاتی نکال کے کہتی ہے کہ صرف آپ کے پاس نہیں, پھر تو ہمارے پاس. میں وہی عرض کرنے لگا ہوں, آپ اجازت دے, جدوجہد راستے نہ ہو, اور انہیں پتا ہو بیساکھیوں کے راستے حکومت میں آنا ہے, اور حکومت سے نکلنا بھی تب ہے جب سائیں ناراض ہو گئے. یہ سیاستدانوں کی میں ممنوع ہوں. اس سے پہلے مہران بینک سکینڈل آیا تھا, اس وقت مشاہد حسین نے بھی ایک آڈیو ریکارڈ کی تھی, میری میموری میں پوری چیز آ نہیں رہی,
مشاہد حسین آفتاب شیر پاؤ اور کچھ لوگ اور تھے. بڑی پرانی بات ہے یہ. میاں صاحب اس کام کے پرانے رائٹر ہیں. دیکھیں پاکستان میں فلم انڈسٹری ختم ہو گئی. پرانے ہیں لیکن اکیلے نہیں ہیں, نہیں ان سے بھی پرانے رائٹر اس کام کے موجود ہیں, یہ سب کو پتا ہونا چاہیے. نہیں, ان سے وہ پرانے نہیں ہیں, وہ بدلتے رہتے ہیں, لیکن ایکسپرٹ وہ ان سے زیادہ ہے. عمران خان اس میں دو رائے ہے ہی نہیں کوئی ایسے, اور وہ شیلف بھی نہیں بدلتی نا جس میں چیزیں. نہیں وہ ایسے ایکسپرٹ ہے کہ ہم جانتے بوجھتے ہوئے نام ہی نہیں لے سکتے. کہنا نا ایک ڈاڈا مارے تو رون بھی نہ دے, وہ اس طرح مارتے ہیں. گجیاں وجدیاں نے نظر نہیں آتی, ارشد صاحب تو جانتے ہیں. دیکھیں آپ کے پولیٹیشنوں نے جو گندگی کا کھیل کھیلا, محمد رفیع آپ کو بھول گئے, پہلے ان کے گانے آپ سنتے تھے, آپ کی بڑے فیورٹ تھے مہندی حسن. یہ امیتابھ کی فلمیں بڑی دیکھتے تھے, ایشور رائے کی فلمیں بڑی دیکھتے تھے. ایشور رائے کون ہے؟ وہ یار کی بڑی بڑی جو فلمیں, بڑی بڑی اداکارہ, وحید مراد تھا, ندیم. اب آپ کے سیاست دانوں نے کیسا آپ پہ احسان کیا ہے. آپ کہتے تھے فلم انڈسٹری بیٹھ گئی, انہوں نے کیسی فلم انڈسٹری اٹھائی. میوزک سینٹر ختم ہو گئے, انہوں نے کیسے اٹھائے. یہ ایک ملک کی اکانومی کو سہارا دینے کے لیے آڈیو اور ویڈیو کا کھیل کھیلا گیا ہے. اس میں یہ جو صاحب ابھی آپ ان کی تقریر سنا رہے تھے, میرا دل تے کہندا ہے گالچ مختار وداوے, پھر میرا اخلاقیت کہندے نے نہیں رہن دے. ٹھیک, لاہور میں ایک گھر ہے, اہم ترین شخصیت, ملک کی اہم ترین شخصیت. یہ کیا ہے؟ ایک گھر میں کئی کمرے, کمروں میں بیٹھنے کا سامان ہوتا ہے, ریسٹورنٹ ہوتا ہے, یار دوست گپ کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. ابھی ارشد شریف نے پرسوں کیا تھا, جب پرانے دوست ملے تو پرانی یادیں تازہ ہوتی ہیں. مجھے بھی ایک بڑا نامقدر بندہ, اس کی ایک یاد تازہ ہو گئی. میں لاہور میں اس گھر کے آگے سے گزرا تھا, میں کوئے ایک نہیں دو کار کمرے. وسیم بادامی صاحب, خواجہ آصف صاحب نے کہا ویسے ویڈیو اور آڈیو کا کھیل برا ہے تو بجائے, کیونکہ دیکھیں فلمیں ہم لوگ نہیں دیکھتے, اس بہانے نہیں, لیکن سر دیکھیں کچھ چیزوں میں کوئی ڈیسنسی کا ایک بنیادی لیول برقرار رہنا چاہیے نا. وہ بنیادی لیول ہم ہاتھ سے چھوڑ گئے ہیں. وہ اب اگر پہلے یہ تھا کہ عمران خان کی زبان بہت بری ہے, تو اب یہ آ گیا کہ جناب اب ویڈیوز اور آڈیوز کے ذریعے اپنے مخالف کو اپنے نیچا دکھانا ہے. somebody has to get out of this. بادامی صاحب کو یہ ان ہاؤس چینج ہونے والی ہے دسمبر میں, یہ خواجہ صاحب نے کیا کہا تھا, سنو ذرا, اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا پی ڈی ایم کچھ آ رہی ہے, سنیے کیا کہتے ہیں خواجہ صاحب. پھر کیا ان ہاؤس اس کے لیے میں افسوس ہی کر سکتا ہوں کہ جب سولوشنز آپ کے سامنے موجود ہیں, پروسیس آپ کو جو ہے ایک ایگزٹ جو ہے پرووائڈ کر رہا ہے اس سارے ڈیلیمے سے, کرائسس ہے اس سے پرووائڈ کر رہا ہے, اور اپوزیشن جو ہے اس کو استعمال نہیں کر رہی. میرا خیال ہے کہ یہ اٹیمپٹ جو ہے اگلے 1-2 ہفتے میں 3 ہفتے میں ضرور کرنا چاہیے, دسمبر کے مہینے میں ضرور کرنا چاہیے. کریں گے وسیم بادامی صاحب یہ جو ان ہاؤس چینج کے لیے سم ہاؤ, کیونکہ آواز تو بڑی لگی ہوئی ہے نیشنل گورنمنٹ کی مارکیٹ میں. اچھا سر, ایک تو یہ طے ہے کہ سب میری جتنی لوگوں سے بات ہوتی ہے سب کو اتفاق ہے کہ بھائی اگر کچھ ہونا ہے تو بس یہ اگلے بس یہی 3-4 مہینوں میں اگر کچھ ہوتا ہے بڑا منظرنامے میں تبدیلی تو ہو گئی, ورنہ تو پھر آگے پھر راوی چین لکھے گا اس حکومت کے لیے. مجھے ذاتی طور پہ حیرت ہوگی اگر کوئی ان ہاؤس چینج آتا ہے. اگین میں اپنے بہت سارے ساتھیوں کو بھی اور سیاستدانوں کو بھی اس رائے کے بہت مخالف پاتا ہوں. بڑی آپ لوگ سارے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, لیکن میں بھی وہاں تھا پچھلے ہفتے, تو مجھے تو ہر جگہ سے یہ بات سننے ماری تھی کہ نہیں جناب کچھ ہونے لگا ہے, ان ہاؤس چینج ہوگا, یہ ہوگا. I will be personally surprised. مجھے نہیں لگتا, ظاہر سی بات ہے اگر پی ڈی ایم ایسے کوئی موو کرے گی تو وہ آن اٹس اون نہیں کرے گی, کہیں سے گرین سگنل ہوگا تو ہی کرے گی. بٹ مجھے I will be very surprised if that is the case. مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے, کچھ ہونے والا. دیکھیں انہوں نے گرین سگنل کی بات کی, اسلام آباد کی آج کل اکثر جو ٹریفک لائٹس ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ خراب ہوئی ہیں, اور خاص طور پہ جس راستے سے آپ آتے ہیں وہاں تو رش اتنا ہو جاتا ہے کہ ٹریفک سگنلز ہی سارے خراب ہیں. تو رش سگنل رش کی وجہ سے سگنل خراب ہو گئے, سگنل خراب ہوئے ہیں نا. اکثر وہ ٹریفک وارڈنز ہیں بیچارے, وہ سارے ٹریفک ریگولیٹ کرنے کی کوشش کریں تو نہ ریڈ لائٹ ہے, نہ گرین لائٹ ہے, نہ ایمبر لائٹ ہے. اس وقت سگنل کی بتی اس وقت گئی ہوئی ہے, اور بٹی صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ بتیاں واقعی فیوز ہیں. ایسے یہ بٹی صاحب, کیونکہ اسلام آباد میں ایک بڑی کنفیوژن ہے بٹی صاحب. میں یہ بات پہلے یہ تھا کہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے, میں نے پچھلے آپ 8-10-15 سال کی پالیٹکس لوگوں کو پتا تھا کہ یار یہ ہو رہا ہے. اچھا ابھی اس وقت کسی کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. ابھی فی الحال اس وقت دسمبر میں کچھ نہیں جنہوں نے کچھ کرنا ہے نا وہ انہیں نہیں پتا کیا کرنا نہیں پائے کہ اگر چلو اس کو تو بھیج دیا آگے کیا ہوگا, دن ملک تو چلانا نا. میرا خیال ہے وسیم بادامی ان ہاؤس کی وہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارا کچھ 1-2 بندے ہیں پولیٹیشین, مجھے پتا چلا انہوں نے شادیاں دوسری کی ہوئی ہیں, ابھی انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی. شادی تو حلال کام ہے, شاید ان ہاؤس کی بات کر رہے ہیں وسیم بادامی صاحب.
باقی وسیم کا خیال ہے کہ ان کو حیرت ہوگی اگر ان ہاؤس چینج نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں نا، مجھے بھی پتا ہے کہ بندہ ایک شادی ہے، مجھے چند دن پہلے پتا چلا اس کی دوسری مسز وہ ہے، وہ ان ہاؤس تبدیلی ہو گئی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا. تسی جڑی گاہک لا کے بیٹھے ہوندے نا اور کما دی لا کے بیٹھے ہوندے، ورنہ سارے اسلام آباد کو پتہ ہے کہ 6 دسمبر یار ان ہاؤس تبدیلی اسمبلی میں مجھے بظاہر نہیں نظر آتی، نہیں نظر آ رہی ہے. بھٹی صاحب نے، میں بتا دوں کہ جی پی ڈی ایم نے استعفے دینے تھے نا، فضل الرحمان صاحب پہلے دن سے کہہ رہے ہیں استعفے دو، بھٹی صاحب کہہ رہے نہیں ہونے استعفے، اپوزیشن نے استعفے نہیں دینے. اور اس حکومت کی سب سے بڑی گارنٹر جو ہے وہ خود اپوزیشن ہے. اپوزیشن نہیں چاہتی کہ یہ حکومت جائے، اور اپوزیشن سے جو آپ کی صاحب یہ ان ہاؤس اسمبلی کی نہیں، ویسے کئی ان ہاؤس تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، آپ کی فیملی کو بھی نہیں پتا ہوتا ان ہاؤس تبدیلی ہو گئی. میں ایک دفعہ کام میں ایسے گیا تھا، بالکل میں کہ یار یہ نہ کرو، کچھ نہیں ہے، وہ تجھے کیا پتا، لیکن ہو جاتی ہے ان ہاؤس تبدیلی. کیوں وسیم، ایم آئی رائٹ؟ نہیں، وہ والی جو تبدیلی اڑائی گئی تھی نا کہ نومبر کے مہینے میں، خاص 19-20 نومبر کی تاریخوں کے آس پاس پورا ایک طوفان برپا کیا ہوا تھا، اور آپ ہی کے پروگرام میں کاشف عباسی صاحب بیٹھ کے بات ہوئی تھی کہ کچھ نہیں ہوگا، یہ باتیں بنی گالا کے میٹنگ میں ہوئی تھی کہ 20 نومبر کو کوئی چارج چھوڑے گا. ہاں، یہ انہوں نے کہا تھا 20 نومبر کو چارج ہوگا، پہلے کہہ دیا تھا، لیکن یہ ساری چیزیں طے تھی نا پہلے سے. اچھا ہے نا آن ریکارڈ ہے بھٹی کی. تو ان ہاؤس تبدیلی کی کون سی بات ہو رہی ہے؟ وسیم بدامی اگر کوئی کہہ رہا ہے تو اور بات ہے. باقی ارشد شریف صاحب کل ایک چیز لکھ رہے تھے، آج میں دو جگہ بالکل بھی میرے نام سے کوئی ایک چیز دکھا دیں جو میں اس وائٹ ٹویٹ صاحب کے جواب دیا. آپ وہ میرا نام کے سپیلنگ ٹھیک کر رہے تھے، آپ نے کہا تھا ARIF میں ڈبل ای لکھ دیا تھا عارف کے، تو ان کا میری رہنمائی کی، میں ان کا ممنوع ہوں. اچھا بدامی صاحب، پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں بڑے اس سے، یہ مطلب رومرز تو بہت ہیں، لیکن ہوتا نا کہ ایک بڑی پکی ہوا بنی ہوتی ہے کہیں کہ یہ ہونے والا ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے یہ ہونے والا ہے. وہ کنفیوژن ہے، جس سے پوچھو پولیٹیشنز آپ سے بلا کے پوچھ رہے ہیں یار کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا سوچ رہے ہیں، وہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں. سو دس از دا ون تھنگ آئی ہیو ہرڈ فرام ایوری ویئر جہاں جہاں میری بات ہوئی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ فی الحال کنفیوژن سی ہے نظام میں؟ ٹو دا ایکسٹینٹ کہ پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ وہ لوگ ذرا غیر یقینی کا شکار ہوتے تھے جن کو ایکسس ٹو انفارمیشن نہیں ہوتا تھا، یا جن کے زیادہ ایکسس نہیں ہوتا تھا پاور کوریڈورز میں، یا جن کے ساتھ کچھ ہونے والا ہوتا. اب تو یہ ہوتا ہے کہ صحیح ہے. ہاں، اب تو جو لوگ بہت ہی با اثر ہیں، بہت جگہوں پر مل کر بیٹھ کر اٹھ کر بات چیت کر کے آتے ہیں، ٹرسٹ ڈیفیسٹ سب کا سب پر اتنا ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ یار فلاں کہہ تو یہ رہا ہے، یقین نہ نہیں تو یہ کرا رہا ہے، لیکن پتہ نہیں یار لاسٹ ٹائم اس نے سجی دکھا کے کھبی ماری تھی، پتہ نہیں اب کی دفعہ کیا ارادہ ہے. سو یہ اتنا 3-4 لوگوں کے ایکشنز پر ڈیپینڈ کر رہا ہے پورے کا پورا پولیٹیکل سینیریو. یہ وسیم یہ کس کے بارے میں کہا تھا، تجزیہ کر سکتے ہیں. وسیم عباسی صاحب یہ کس نے کس کے بارے میں کہا تھا کہ سجی دکھا کے کھبی مارتے تو اعتبار نہیں ہے؟ یہ وہ میں پتہ نہیں اچانک ذہن سے نکل گیا یار. نہیں وہ یار میں نے بھی سنا تھا، مجھے بھی آپ نے بتایا تھا یار، بڑا مشہور آدمی ہے. جانے نہ جانے گلی نہ جانے باغ تو سارا جانے وسیم عباسی. اچھا ویسے سوری وسیم بدامی صاحب، ایسا ہوا یہی ہے جیسے آپ میرا نام بھول گئے، میں اپنی بات بھول گیا ہوں، میں پتہ نہیں مجھے بالکل یاد نہیں، اسی لیے بھول جاتے ہیں نا ایسی چیزیں بھولنا. چلو بریک کے بعد میں صرف آخر میں یہ پوچھوں گا کہ کیا کم اگلا سال 2022 فروری مارچ اپریل سناریو کیا ہے؟ پی ڈی ایم کدھر ہوگی، حکومت کا کیا ہو رہا ہوگا، اس کے اوپر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بدامی صاحب، یس اور نو کوسچنز پلیز. مارچ میں حکومت آپ کو نظر آ رہی ہے؟ یس. ارشد صاحب؟ جی. بھٹی صاحب؟ بالکل جی، لیکن ہو سکتا ہے عمران خان کے علاوہ وزیر اعظم کسی اور کا نام ہو جن کی حکومت ہے آج وہی مارچ میں ہے. پارلیمنٹ آپ کہہ رہے ہیں یہی رہے گی، چلو یہ دوسرا سوال. ہاں بالکل، پارلیمنٹ اسی سے ہوگا، وزیر اعظم عمران خان بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، اور بھی ہو سکتا ہے صدارتی چیزیں آ جائے گی، یہ وہ ایسی چیزیں گفتگو اور ہو جائے گی. ابھی تو یہ پہلی منزل ہے، ابھی سے کیوں گھبرا رہے ہیں آپ؟ بار بار یہ کہہ رہے ہیں، مطلب نہیں جا رہا عمران خان؟ ابھی چل رہے سال بدلے گا، جنوری شروع ہو جائے گا، لائی ہے اس وقت تک ہر دسمبر میں آپ کیا شروع ہو جاتے ہیں عمران پی ڈی ایم کے. جی جنوری میں حکومت جا رہی ہے. سب مشن یہ ہے، ایک تو نہیں جا رہی، میں بھی تینوں ہیں، لیکن ابھی آپ نے کہا جاری ہے عمران خان پرائم منسٹر، لیکن اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی آج سے 6 مہینے پہلے دن جب آئے تھے مضبوط نہیں تھے. کافلی کیوں ملائی تھی، ایم کیو ایم کیوں ملائی تھی، وہ سارے لوگ کیوں رکھے تھے جو ہسٹری شوٹر ہیں؟ نہیں کرتے جماعتیں جنہوں نے ملائی تھی وہ ادھر ادھر ہو گئے نا یار، جماعتوں کو چھوڑے. ٹھیک ہو. بدامی صاحب، استعفے کوئی دیکھ رہے ہیں پی ڈی ایم کے، یا
वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, दोनों में से कुछ होगा या कुछ नहीं होगा? आई डोंट सी एनी लॉन्ग मार्च एंड एनी इस्तीफा. मुझे हैरत होगी अगर ऐसा कुछ होता है तो. और इन हाउस चेंज भी नहीं नजर आ रही? नहीं, और ये तो बिल्कुल भी नहीं कि पीटीआई की ही हुकूमत हो और इमरान खान साहब के अलावा कोई वजीर आजम हो. ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है मेरे ख्याल से. लास्ट टाइम भी जब लॉन्ग मार्च हुई थी उसका मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक मकसद था नवाज शरीफ साहब को बाहर निकालना, और वो इफेक्टिवली बाहर चले गए थे. उसके अलावा तो कोई मकसद नहीं था. तो अपोजिशन रिजाइन भी करने के मेरे ख्याल मूड में नहीं है. बड़े वाकई उन्होंने इनकार कर दिया, इस्तीफे नून लीग नहीं देगी, नहीं देगी, नहीं देगी. इस्तीफे भी नहीं है, इन हाउस चेंज भी नहीं है. क्योंकि एक बात मैं वसीम से एग्री करता हूं कि मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि इस हाउस के अंदर अनलेस सारे इकट्ठे हो जाएं, जो कि हो भी सकते हैं, यू नेवर नो. और जिन्होंने इकट्ठा करना है ना, वो अगर उधर से आवाज आ गई इधर सारा इस साइड पे आ जाए तो फिर पीटीआई नून लीग मिक्स हो जाएगी एक ही साइड पे. और पीपल्स पार्टी भी. ओ पीपल्स पार्टी तो पहले उसी लाइन में है भाई. बिल्कुल ठीक है. तो आपने सुना, अगला चंद दिन कंफ्यूजन के दिन है, अगले चंद महीने कंफ्यूजन के महीने. इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज. अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर. आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल. मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप. बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv. इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर.